أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کے مضامین کے سلسلے میں آج ہم پارہ نمبر 19 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 18ویں پارے کے آخر میں سورہ فرقان کا آغاز ہوا تھا۔ سورہ فرقان کے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں اور باقی سورت کا حصہ 19ویں پارے میں ہے۔ سورہ فرقان جس کا آغاز گزشتہ 18ویں پارے میں ہوا تھا اور اس کے 2 رکوع 18ویں پارے میں گزرے تھے، اس سورہ فرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا ترتیب توقیفی نمبر 25 اور اس کا نزولی نمبر 42 ہے۔ سورہ فرقان یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں عام طور پر توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں کل 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی اور اس صورت کا نام سورۃ الفرقان بھی اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو فرقان کہا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن حکیم کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا جواب دیا۔ ابتدائی سورہ فرقان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو اعتراضات قرآن حکیم کے بارے میں تھے انہیں ذکر کیا۔ ایک گروہ یہ قرآن حکیم کو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا۔ دوسرا گروہ قرآن حکیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کہتا تھا کہ جس میں اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا، لہذا آپ یہ کتاب بنا کر لے آئے۔ تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ ان خیالات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں فرمایا۔ پھر اسی طرح قرآن حکیم کے بعد خود صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ مختلف باتیں کرتے تھے۔ بنیادی طور پر 2 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر یعنی انسان نہیں ہوتا بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض انسانوں میں کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو اور مالدار لوگوں کو اور سرداروں کو نبوت ملنی چاہیے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نبوت نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ان خیالات کی تردید فرمائی۔ چنانچہ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے انہی اعتراضات سے ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں اور بالکل 19ویں پارے کے ابتدائی آیات میں عجیب و غریب قسم کے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ ایک تو پہلی آیت 19ویں پارے کی پہلی آیت میں وہ کہنے لگے کہ یہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے۔ پھر انہوں نے کہا او نرا ربنا، ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان آیات میں فرمایا کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، فرشتوں کو یہ مشرکین اس وقت دیکھ پائیں گے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے، لیکن جب یہ فرشتوں کو اس وقت دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اس وقت گزر چکا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے دیکھنے کی تم تاب بھی نہیں لا سکتے۔ ہاں تم آج اللہ کے احکام کو مانو، اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کی نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت دیدار خداوندی عطا فرمائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات میں سمجھایا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو. لیکن اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اچھے کام بظاہر اچھے کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ کسی کام نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کریں گے یہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کو چھوڑنے کے بارے میں مفسرین نے مختلف امور ذکر کیے کہ قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن کو سنیں نہ اس پر ایمان لائیں. دوسری صورت یہ بتائی کہ قرآن چھوڑنے کا یہ مفہوم بھی ہے کہ انسان قرآن کو پڑھتا بھی ہے ایمان بھی رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. تیسری صورت یہ بتائی مفسرین نے قرآن کو چھوڑنے کے بارے میں کہ قرآن کے مطابق باقی زندگی تو گزارتا ہے لیکن زندگی کے معاملات اور تنازعات میں یہ اسے فیصلہ کرنے والا نہیں بناتا، یعنی اپنے زندگی کے فیصلوں میں معاملات کے فیصلوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. چوتھی صورت مفسرین نے یہ بتائی کہ قرآن حکیم کے معانی میں غور و تدبر نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا معنی ہے. اور پانچویں مفسرین نے یہ بات بتائی کہ یہ انسان اپنی باطنی امراض کے لیے قرآن حکیم سے شفا حاصل نہ کرے تو ایسی صورت میں یہ بھی قرآن حکیم کو چھوڑنا مراد ہے. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مزید اعتراضات کو ذکر کیا کہ جیسے تورات اور انجیل ایک دم نازل ہوئی تو منکرین یہ کہتے تھے کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے تدریجاً نازل کرنے کی کئی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی تھیں. اس قرآن حکیم کو تاکہ حفظ کرنا آسان ہو جائے، اس کے معنی کا سمجھنا آسان ہو جائے، احکام پر ضبط کرنا آسان ہو جائے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات میں ایک حکمت یہ بتا دی کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی غذا اور دل کی تقویت حاصل ہوتی رہے. پھر اس کے بعد ایک تیز بارش کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش یہ بسا اوقات کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے لیکن مناسب وقت تک بتدریج آہستہ آہستہ زمین پر بارش ہونے والی وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے. ان اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قوم کے حالات، قوم نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فرقان کے آخر میں آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک عباد الرحمن کی صفات بتائیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اس سورت فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 13 خصوصیات بتائی ہیں اور ان 13 خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اہم نمبر 1 تواضع ہوتی ہے. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. نمبر 2 جاہل لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے جب وہ انسان سے الجھنے لگے. نمبر 3 راتوں کو نماز اور عبادت میں وقت گزارنا چاہیے. یہ عباد الرحمان ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہوتے ہیں. نمبر 4 جہنم کے عذاب کے خوف سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں. نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال کرنے والے ہوتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. اور 7ویں خوبی عباد الرحمان کی یہ بتائی کہ وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں. 8ویں خوبی یہ بتائی کہ ناحق قتل کرتے ہیں
اور 9ویں خوبی یہ بتائی کہ وہ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ 10ویں خوبی یہ بتائی کہ وہ جھوٹی گواہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 11ویں خوبی بتائی کہ بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سن کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور 13ویں خوبی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بچوں کی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ تمہیں اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر دعائیں نہیں مانگو گے تو ایسی صورت میں یہ انسان کس طرح زندگی میں یہ گزار سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ انسان کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان محتاج ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے اختتام کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ شعراء یہ 19ویں پارے میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 26 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 47 ہے۔ سورہ شعراء یہ مکی سورت ہے، اس میں کل 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کو شعراء اس لیے کہا گیا کہ شعراء شاعر کی جمع ہے، اور اس سورہ شعراء کی آیت 224 میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی حقیقت بتائی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں یہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی شاعر تھے بہت بڑے بڑے، وہ تینوں گھبرا کر آئے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو شاعر ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر ان کو سمجھایا کہ یہاں ان شعراء کی برائی بیان کی گئی ہے جن کے اشعار بے حیائی اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں، غلط باتوں پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن تم لوگ تو پاکیزہ شاعر ہو، یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احساس ذمہ داری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات دیتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ نہیں مانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا درد ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا مخالفین کا رویہ یہ تھا کہ جب جس کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی بات آتی وہ اس سے منہ پھیرنا ضروری سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الشعراء کے اندر مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے موسیٰ علیہ السلام پر کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تمہیں احسان جتلانے کا حق نہیں پہنچتا جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور میری قوم پر اتنے ظلم کیے تھے۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ وہ مجھ سے غلطی اور خطا مجھ سے ہو گئی تھی۔ پھر فرعون نے تکبر اور استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں جواب دیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کا حکم یہاں چلتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ وہی اللہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ یہی باتیں فرعون سے چل رہی تھیں کہ فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام سے معجزات طلب کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے. ایک تو ید بیضا کا معجزہ کہ ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا اور اس کی چمک سے فرعون اور اس کے درباریوں کی جو آنکھیں تھیں وہ بھی اس کی روشنی سے متاثر ہونے لگیں. دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی، بڑا سانپ بن گئی. اس معجزے کو اس نے جادو پر معمول کیا. موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے مصر سے فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے مقابلے کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ساحروں کی ڈالی ہوئی وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ بھی سانپ بن گئی اور سارے سانپوں کو کھا گئی. جادوگر سمجھ گئے حقیقت کو کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ کسی میدان کا ماہر اگر کوئی ہو اور اس کے سامنے کوئی بندہ وہ کام کرے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے میدان کا بندہ ہے یا نہیں ہے. جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ ہمارے میدان کا بندہ موسیٰ نہیں ہے. فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا فرعون نے بڑی دھمکیاں دی، میں تمہیں ان کھجور کے شاخوں کے اندر، کھجور کے تنوں کے اندر لٹکا کر تمہیں پھانسی دے دوں گا، تمہیں پھر پتہ چلے گا کون زیادہ عذاب دینے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے. صبح ہوئی تو فرعون کا لاکھوں کا لشکر ان کے پیچھے آ گیا. بالآخر دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں بنی اسرائیل تک پہنچا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کے اندر راستے بنا دیے جس سے گزر کر بنی اسرائیل نے نجات پائی اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور ان کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا. آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 دلائل دیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور فرمایا وہی میرا خالق ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے. نمبر 2 وہی رازق ہے. نمبر 3 وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. نمبر 4 وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا. نمبر 5 وہ دنیا اور آخرت میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پھر آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 87 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 دعائیں بھی مانگی. ایک دعا، پہلی دعا یہ مانگی اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما. دوسری دعا یہ مانگی لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما. تیسری دعا یہ مانگی کہ مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما. اور چوتھی یہ دعا مانگی کہ میرے والد کو معاف کر دے. یہ دعا مفسرین نے لکھا یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا، اس وقت والد کی مغفرت کی دعا کی تھی. اور 5ویں دعا یہ کی کہ اے اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا. یہ تیسرا قصہ ہے جو سورہ شعراء میں آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. چنانچہ اللہ نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا اور ایمان والوں کو بچا لیا. پھر آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 تک سورہ شعراء کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر کیا. یہ چوتھا قصہ ہے سورہ شعراء کے اندر. حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد کے نبی تھے. یہ قوم جسمانی قوت، عمر کی لمبائی اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی اور انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے رکھے تھے. انہوں نے اپنی شان و شوکت، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے تعمیرات اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر اپنے کمالات دکھا کر، لیکن اللہ نے ان کو جب ایمان کی دعوت پہنچوائی، شرک سے باز کیا تو ان پر انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا. اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا.
پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا 5واں قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک۔ صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود، یہ مادی وسائل اور رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ اور کمال کا مال و دولت ان کو حاصل تھا، سرسبز و باغات اور بارونق زمینیں قوم سمود کے پاس موجود تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا اور شرک میں مبتلا رہی، اللہ نے ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 تک اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ قوم شہوت پرستی میں، فسق و فجور میں، بدکاری میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 تک 7واں قصہ سورہ شعراء کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کمال کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کو گھنے جنگلات دیے تھے، باغات پھلوں والے دیے تھے، میٹھے پانی کے چشمے دیے تھے، ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے ان آیات میں فرمایا، لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حقوق العباد میں کمی کرتی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی، مختلف گناہوں میں موجود تھی، لیکن سب سے بڑی ان کے اندر جو بری عادت تھی وہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا، کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے، یہ لوگ ٹھنڈک کے حاصل کرنے کے لیے بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 کے درمیان بتایا کہ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے یہ لوگ جل کر رہ گئے۔ پھر اسی کے ساتھ سورہ شعراء کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام میں بھی مشرکین کے جو باطل اعتراضات تھے ان کی تردید فرمائی۔ پھر اس کے بعد 19ویں پارے میں سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 27 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 48 ہے۔ یہ سورہ نمل مکی سورت ہے، اس میں کل 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نمل اس لیے رکھا گیا کہ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت نمل کے اندر آیت نمبر 18 میں چیونٹی کا ذکر ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا۔ سورہ نمل کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 سورتوں میں سے ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی آپ ترتیب نزولی نمبر اگر ذہن میں رکھیں تو سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ تینوں صورتیں جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے یہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس سورت کا آغاز طاسین سے ہو رہا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں بھی قصوں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں کا مختصراً ذکر کیا، لیکن تفصیل سے ذکر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا ہوا تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ اللہ نے ان کے حالات ذکر فرمائے۔ ایک تو چیونٹی والی وادی کا ذکر کیا آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 19، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں والی وادی کا ذکر کیا کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی کہہ رہی تھی، ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کے کلام کو سن لیا،
چیونٹی کی اس بات پر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور جانوروں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں ہدہد کا ذکر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر رہنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 44 تک اس ملک سبا کے ملکہ سبا کا تذکرہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت بڑی کمزور محسوس ہوئی، چنانچہ ملکہ سبا نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نمل کی آیت 45 سے لے کر آیت نمبر 53 میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بعض مؤمن تھے اور بعض کافر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ کافروں میں 9 قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ پھر آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے 59 تک یعنی 19ویں پارے کے اختتام تک حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوموں کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا اور ان کے لیے ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا تھا، اور بالکل یوں کہتے تھے کہ تم تو دقیانوسی قسم کی سوچ کے ہو، تم جدید سوچوں پر چل نہیں سکتے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نہ معلوم کیا کچھ کہا انہوں نے۔ یہ روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ، جبکہ برائی کے ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدکاری کے معاملے کو انتہا تک دیکھا تو جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک یعنی سورہ اس 19ویں پارے کے اختتام کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے پھر ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، وہ عبرت دنیا بھر کے لیے عبرت کا سامان بن گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں گزشتہ قوموں کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اسے سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔